وسلم مروی ہے، اس کا ایک پہلا حصہ بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان۔ علم دو قسموں کا ہے، ایک علم وہ ہے جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے۔ فرمایا فاما الاول فذاک العلم النافع، وہ علم جس کا چشمہ دل سے پھوٹتا ہے، جو سینوں سے جاری ہوتا ہے اور سینوں کو خیرات کرتا ہے، وہ علم ہی حقیقت میں نافع علم ہے، اسی سے نفع ملتا ہے۔ فاما الاخر فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اور جو دوسرا علم ہے جو زبانوں سے جاری ہوتا ہے، قال و قیل کا علم، وہ امت مسلمہ پہ حجت ہے۔ تو علم نافع اور علم حجت جب تک دونوں جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی عالم لوگوں کے احوال بدلنے کے قابل نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی عالم لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو، دلوں کی بستیوں کو آباد نہیں کر سکتا، بگڑے ہوئے عقائد درست نہیں کر سکتا، وہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شخصیت کے اندر خود علم نافع اور علم حجت کا اجتماع۔ حضرت ضیاء الامت، میں ایمانداری سے بات کہتا ہوں اور مبالغے کی بات میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی، جو بات نہیں سمجھتا وہ کبھی زبان سے نہیں کہتا، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کہنا گناہ سمجھتا ہوں۔ حضرت ضیاء الامت کو میں نے بچپن سے دیکھا اور تادم وصال دیکھا، رب کائنات کی عزت کی قسم، وہ علم نافع اور علم حجت دونوں کے جامع تھے۔ اور وہ امام مالک علیہ رحمت کے اس قول کے سچے مصداق تھے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جس نے تفقہ پایا اور تصوف نہ پایا وہ فاسق ہو گیا، اور جس نے تصوف کی طرف پیش قدمی کی اور تفقہ نہ پایا دین میں وہ شخص زندیق ہو گیا، اور جس میں تفقہ اور تصوف دونوں جمع ہو گئے اس نے حق کو پا لیا۔ امام اعظم، امت مسلمہ کے امام اعظم کیوں بنے؟ شرط سے غرب تک کوئی مالک، کوئی شافعی ہو یا حنبلی ہو، کوئی امام مالک کا مقلد کہلائے یا نہ کہلائے، پوری امت امام اعظم کے خرمن علم کی خوشا چین ہے، اور آیا قیامت تک ہر فرد کے سر پر امام اعظم کے علم کے فیضان کا صاحبان بنا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تفقہ اور تصوف کو جمع کیا تھا۔ علم کوفہ میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، تفقہ کوفہ میں بیٹھ کے حاصل کرتے تھے، اور تصوف دریائے دجلہ کے کنارے جا کر بہلول مجذوب کی صحبت سے حاصل کرتے تھے۔ امام شافعی بڑے امام ہوئے، اور ان کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ تفقہ کے سمندر وہ مصر میں بہاتے تھے، اور تصوف کے لیے حضرت شیبان رائی کے جا کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، آج بڑی دنیا، عرب کی دنیا حنبلیت کا دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے تفقہ کا چشمہ بغداد میں بہایا، اور تصوف کی خیرات کے لیے بشر حافی ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کی مجلس میں جا بیٹھے۔ لوگوں نے پوچھا امام احمد بن حنبل، یہ بشر حافی کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ بشر حافی ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلنے والا دیوانہ، لوگ جسے فرزانہ بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کا مقام کہ شرق سے غرب تک مخلوق مسائل شریعت کے فہم کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہاں شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ تم میرے پاس شریعت کی خبر لینے آتے ہو، اور خدا کی قسم میں حافی کے پاس شریعت والے کی خبر دینے جاتا ہوں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، اہل علم چلے جاتے، امام احمد بن حنبل حضرت حافی کے پاس جاتے اور آہستہ سے عرض کرتے، یار کی کوئی بات تو سنا دے، تو اللہ کی بات تو سنا دے۔ یہ وہ بشر حافی ہے کہ جن کی ہمشیرہ اپنی پہچان کرائے بغیر حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آ کے پوچھتی ہیں امام وقت سے کہ حضور میں چرخہ کاٹتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں،
رات کو شاہی جلوس نکلتے ہیں، ان کی روشنیاں ہوتی ہیں، میں چھت پر جلوس کاٹتی رہتی ہوں وہ سود، تو جو سود شاہی قافلوں کی شاہی روشنیوں کے دوران کاٹا جاتا ہے، بیچ کر اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لگ گئے، فرمانے لگے خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتا کہیں بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں؟ تقویٰ کا یہ عالم، زہد کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، لوگوں یاد رکھو یہ مدرسوں سے نہیں ملتا، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ فقیہوں کے قدموں سے ملتا ہے، یہ صوفیاء کی صحبت سے ملتا ہے، یہ اولیاء کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ ضیاء الامت ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تصوف کے لیے مدرسوں کے ٹاٹ پر بیٹھے اور تصوف کے لیے شمس العارفین سے دورے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ عالم وہی ہے جو خشیت الہی کا مالک، خشیت رخصت ہو گئی ہے۔ رب کائنات نے حضرت ضیاء الامت کو صاحب خشیت بنایا تھا، صاحب تقویٰ بنایا تھا، صاحب زہد بنایا تھا، صاحب ورع بنایا تھا، صاحب غنا و استغنا بنایا تھا، صاحب عبادت بنایا تھا، صاحب سنت بنایا تھا، صاحب اتباع بنایا تھا۔ ان کا ظاہر شریعت محمدی سے منور تھا، ان کا باطن طریقت محمدی سے منور تھا۔ تکبیر! جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، موت کی بات ہوئی ہے، آج ان کی وفات کے ذکر میں ہم جمع ہیں۔ یہاں اس نقطہ کو بھی واضح کر دوں، ہمارے فاضل خطیب نے بڑے وجدآور انداز کے ساتھ، میرا تو جی کرتا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے رہے اور ہم وہی سنتے رہے، ایک کیف پیدا کیا، سبحان اللہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے کو علمی اعتبار سے تھوڑا اور واضح کر دوں، اس لیے کہ علماء موجود ہیں، طلباء ہیں، خطباء ہیں، آپ کے لیے اللہ رب العزت موت کیا ہے۔ آج حضرت پیر کرم شاہ صاحب، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ بے عقل لوگ، بے علم و دانش لوگ اور بے ہدایت لوگ موت کو انعدام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، مٹی میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، اب ان کا کوئی فیض باقی نہیں رہا۔ ہاں، ان کو مرا ہوا سمجھنے والوں تک میری یہ بات پہنچا دیں، وہ مرے نہیں۔ کیوں؟ قرآن کی روح سے موت کی حقیقت سمجھ لو۔ ہم فتووں کی طرف نہیں آتے، کتابوں کی طرف نہیں آتے، اس قرآن کی بات کرتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ سے کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ کنتم امواتن، تم موت میں تھے، یعنی حالت عدم میں تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی، وہ زندگی جس میں ہم اب ہیں، اور موت سے مراد وہ حالت عدم جسے ہم چھوڑ کے اس دنیا میں آ گئے، وہ جسمانی عدم، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اب یہ بات بڑی توجہ میرے ساتھ چلیے گا، کنتم امواتن ایک موت تھی یا نہیں تھی، فاحیاکم پھر تمہیں وہ